حضرات گرامی، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تحت چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی وہ موضوع ہے شرک کی مذمت۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جن میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس پر اگر ایک طائرانہ نظر ڈالی جائے تو آج پورا محلہ، پورا گھرانہ، بلکہ یوں کہہ لیا جائے کہ گھر کا کوئی نہ کوئی فرد ایسا ہے جو شرک و بدعات والی دلدل کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ شرک یہ ایک ایسی چیز جو اتنی بھیانک بیماری اور اتنی بھیانک جرم ہے کہ جس کو بیان کرنا اور پھر اسی طرح سے شرک وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، ظاہر سی بات ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کتنی ناانصافی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کردہ ہیں، اللہ رب العزت نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے ہمارے لیے زمین و آسمان کو بنایا، اور پھر اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر ہمیں بسانے کے بعد ہماری ضروریات کی زندگی جو بھی چیزیں تھیں اللہ نے اسے مہیا کر دی۔ اب اس کے بعد اگر ہم اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہیں تو ہم یہ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو لوگوں کو شریک کرتے ہیں یہ کتنی بڑی ہماری خود کی غلطی ہوگی۔ سب سے پہلے ہم تو یہ دیکھتے ہیں سورہ فاتحہ، جو کہ ہر وہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں، کوئی بھی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، چاہے وہ فردن ہو یا پھر جماعت کے ساتھ ہو۔ سورہ فاتحہ کے اندر 7 آیتیں، ان 7 آیتوں کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس کے بیچ کی جو آیت پڑتی ہے، تین آیتیں پہلے اور 3 آیتیں بعد کی، چوتھی آیت جو بیچ کی پڑتی ہے اس آیت پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مطلب اس کا کیا ہے کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ گویا کہ ہر نماز کے اندر ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھتے ہیں دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ اگر گزرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ لیکن آج ہوتا کیا ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو مانتے ہیں، اللہ رب العزت کے لیے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ غیروں کو بھی پکارتے ہیں۔ ہمارا یہ اپنا عقیدہ بن چکا ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی مرحلے میں کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ ہے جس میں ہم انسانوں کو بھی اپنا مالک، اپنا داتا مان بیٹھتے ہیں، اور یہ ہماری اپنی عقیدے کی غلطی ہے۔ اسی طرح سے اگر دیکھیں تو اس تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مکمل ایک سورہ نازل کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ رب العزت ایک ہے، اللہ کی ذات جو ہے وہ صرف اور صرف ایک ہے، وہ تنہا ہے، اللہ الصمد، اللہ رب العزت بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ جنا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی ہمسر، کوئی شریک نہیں ہے۔ اب اگر ان آیتوں کو ہم سامنے رکھ کر یہ فیصلہ کریں کہ آیا آج ہماری جو حرکتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ غیروں کے پاس بھی جاتے ہیں، اور بلکہ
بلکہ اگر یوں کہہ لیا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا کہ اس دنیا میں ہر جگہ جب ہم اپنا ہاتھ پیر مار لیتے ہیں، ہر جگہ سے جب تھک ہار بیٹھتے ہیں، تب جا کر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آتی ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کا در ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا مشکل کشا مانیں۔ کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی آئے تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے مسائل کو رکھے جائے۔ لیکن آج ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم غیروں کے پاس جاتے ہیں، چاہے وہ کتنا بڑا پیر فقیر کوئی بھی ہو، ہم اس کے پاس جاتے ہیں اور اس سے مدد طلب کرتے ہیں، جو یہ کہتا ہے کہ کچھ لے کر آؤ تو کچھ لے کر جاؤ، کہتا ہے کچھ لے کر آؤ گے تو کچھ لے کر جاؤ گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو ایسی ہے کہ کہتا ہے کچھ نہ لے کر آؤ، سب کچھ لے کر جاؤ۔ لیکن اس کے باوجود ہم ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو ہمیں لوٹنا چاہتا ہے، جس کی نظر ہمارے جیبوں پر ہوتی ہے، بلکہ اگر یوں کہہ لیا جائے تو جس کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی طرح سے اس کو ایسے ہی پریشان کیا جائے، اس کے ذہنوں میں ایسی باتیں ڈال دی جائیں جس کے ذریعے سے اس کا سکون ختم ہو جائے، اور جب اس کا سکون ختم ہو جائے گا تو یہ خود بخود ہمارے پاس آئے گا۔ آپ اگر دیکھیے تو یہ شرک جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑا جرم کہا، اللہ نے کہا کہ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور اسی طرح سے اگر غور کریں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، کون سی آیت؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یعنی اے وہ لوگوں جو ایمان لائے یا جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہ کیا، تو پھر یقین مانو کہ اولئک لہم الامن، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن اور سلامتی ہے، اور وہم مہتدون، اور یہی لوگ سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں، راہ راست پر چلنے والے ہیں۔ صحابہ کرام نے جب یہ آیت سنی تو ان میں کچھ لوگوں نے اعتراض کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون سا وہ شخص ہے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم نہیں کیا؟ ظاہر سی بات ہے کہ اسلام لانے سے پہلے ہم لوگ بھی اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں، اور ہم نے بہت سارے گناہ اور بہت ساری غلطیاں ہم نے کی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا ایسا شخص ہے جنہوں نے اپنے آپ پر، اپنے نفس پر ظلم نہیں کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس ہوا کما تظنون، اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو تم لوگ سمجھ رہے ہو، اس کا ظاہری معنی جو تم سمجھ رہے ہو وہ معنی نہیں ہے، بلکہ انما ہوا کما قال لقمان لابنہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ پر فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہاں ایک باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، وہ اس لیے کہ یہ شرک جو ہے بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر تم نے اپنے آپ کو شرک کے اندر ڈبو دیا تو یقین مانو کہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا، اپنے نفس پر تم نے ظلم کیا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر آج ہم غور کریں تو ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی پوری زندگی شرک و بدعات کے دلدل میں ڈوبی ہوئی نظر آتی ہے۔ آج اگر غور کر لیا جائے تو معاشرے کے اندر جگہ جگہ پر درگاہوں، مزاروں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں، اور کتنی ایسی جگہیں آپ کو ملیں گی کہ جہاں پر خالص شرک و بدعات کے اڈے آپ کو نظر آئیں گے۔ پھر اس کے بعد اگر دیکھتے ہیں شرک جو ہے یہ اللہ رب العزت نے شرک کرنے والے پر جنت کو حرام قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا، آؤ میں تمہیں پڑھ کر وہ چیزیں بتلاؤں جس کو تمہارے رب نے تم پر حرام قرار دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ تو ہمیں معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو یقیناً ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا، تو گویا کہ اللہ رب العزت نے یہ چیزیں ہمارے اوپر حرام کر دی۔ پھر اسی طرح سے غور کریں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابہ، کیا میں تمہیں وہ چیزیں نہ بتاؤں جو کہ بڑے بڑے گناہ ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہمیں بتلائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کی طرف اشارہ کیا اور اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ الاشراک باللہ، پہلی چیز یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو اپنا مشکل کشا ماننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو پکارنا، پہلی چیز۔ دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ یہ دو چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بڑے بڑے گناہ ہیں۔ ایک تو ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، دوسرا ہے والدین کی نافرمانی کرنا۔ اس پر اگر ہم تھوڑی سی طائرانہ نظر ڈالیں، تھوڑا سا غور کر لیں، تو آج ہمارا نوجوان اپنے ماں باپ کی کتنی نافرمانیاں کرتا ہے یہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ آج اگر غور کر لیا جائے تو ایک نوجوان اپنے ماں باپ کی طرف سے بالکل بے توجہ ہوتے ہوئے نظر آتا ہے۔ ایک وہ ماں باپ جو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، ایک وہ ماں باپ جن کو ایک سہارے کی ضرورت ہے، ایک وہ ماں باپ جن کو ہر ایک قدم پر ایک سہارا کی ضرورت پڑتی ہے، وہ سہارے کی شکل میں اس کی اولاد ہوتی ہے۔ آج وہی اولاد اپنے ماں باپ سے دور بھاگتی ہوئی نظر آتی ہے، وہی اولاد اپنے ماں باپ کی ایک بات سننے کو گوارا نہیں کرتی۔ آج ایک انسان کو، ایک نوجوان کو اپنے ساتھیوں کے لیے گھنٹوں گھنٹوں کا وقت موجود ہوتا ہے۔ ایک نوجوان اپنے ماں باپ کی خاطر، ایک نوجوان اپنے ماں باپ کے لیے اتنا وقت نہیں نکال سکتا کہ جتنا وقت اپنے دوستوں کے لیے نکالتا ہے۔ آج ہمیں ہوٹلوں میں بیٹھنے کے لیے، ساتھیوں کے ساتھ گھومنے کے لیے، ہر جگہ کے لیے وقت ملتا ہے، لیکن ہمیں اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر تھوڑا سا وقت گزاریں، کبھی ان کی خواہشات کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں کہ میرے ماں باپ آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، آپ چلنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، کوئی آپ کی ایسی خواہش ہے جو آپ چاہتے ہیں؟ کچھ اچھا کھانا چاہتے ہیں، کچھ اچھا پہننا چاہتے ہیں، کچھ آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کہیں باہر چل کر گھومیں؟ ہمارے نوجوانوں کی اس کی توفیق نہیں ہے۔ اور یقین مانیے کہ جب آپ اپنے آپ کو کتنا بڑا سمجھ لیں، لیکن جب ایک بیٹا اپنے گھر سے نکلتا ہے نا، تو اس کے ماں باپ اس کے گھر سے نکلنے سے لے کر آنے تک اس آس اور امید میں رہتے ہیں ابھی میرا بیٹا آئے گا، میرے ساتھ بیٹھے گا اور چند باتیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے اپنے نوجوانوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے اتنا وقت نہیں ہے کہ کم سے کم وہ اپنی اولاد اور اسی طرح سے اپنی اولاد کو یہ بتائے کہ دیکھو یہ ہمارے ماں باپ ہیں، اگر ہم سے نہیں ہو سکتا ہے کم سے کم تم تو ان کی خدمت کرو، اگر مجھے وقت نہیں ملتا ہے تو تمہارے لیے تو کم سے کم اتنا ضروری ہے کہ ان کی خیال رکھنا۔ اور اسی طرح سے یقیناً ہمارے ماں باپ جو ہیں وہ تڑپتے ہیں۔ غور کریے کتنے ایسے ماں باپ ہیں جو تڑپتے ہیں، بیچارے اپنی اولاد سے بات کرنے کے لیے تڑپتے ہیں، ایک آس اور امید لگائے ہیں کہ میرا بیٹا آئے گا، میرے پاس بیٹھے گا، کم سے کم چند میٹھے بول تو بولے گا، مجھ سے میری خواہش جاننے کی کوشش کرے گا، لیکن نہیں۔ کہتے ہیں نا ہم جنت تلاش کرتے ہیں، جنت جن کے قدموں میں ہے ان کی طرف کبھی بیٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی، کبھی بیٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو والدین کا نافرمان، یہ دوسری شکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو سب سے بڑے گناہوں میں سے آتا ہے۔ اسی طرح سے اگر غور کریں، شرک جو ہے اس کی کوئی معافی نہیں،
شرک کرنے والا اگر شرک کر رہا ہے تو اس کی کوئی معافی نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ایسی چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، دوسری ایسی چیزیں جو کی جا رہی ہیں جو لوگ کرتے ہیں، اللہ رب العزت دوسرے گناہوں کو تو معاف کر دے گا، لیکن یہ شرک جو ہے، شرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ یہ چیز اپنے ذہنوں میں رکھیے۔ اور اسی طرح سے وَمَن یُشْرِکْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِیدًا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ بہت دور کی گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر غور کریں، ہمارے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ کتنی اچھائیاں آپ نے کی ہیں، کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کتنی تہجد کی نمازوں میں اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے رویا ہے، کتنے خیر کے کام کیے ہیں، اور آپ نے یہ امید لگائی ہے کہ ہم نے بہت کچھ اچھا کیا ہے اپنی زندگی میں، لیکن اگر آپ نے شرک کیا ہے تو یقین مانیے وہ سارے کے سارے آپ کے نیک اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اور وہ اس طرح سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آپ کی طرف وہی کی جا رہی ہے، اور اس سے پہلے جو لوگ گزرے ان کی طرف بھی وہی کی گئی، وہ یہ کہ اگر تم نے شرک کر لیا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تمہارے سارے کے سارے اعمال جو ہیں وہ برباد ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 18 نبیوں کا نام ذکر کیا۔ ان 18 نبیوں کا نام ذکر کرنے کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا اور یہ کہہ دیا کہ اگر یہ لوگ بھی شرک کیے ہوتے، اگر ان کے اندر بھی شرک ہوتا تو ان کے بھی اعمال ضائع اور برباد ہو جاتے۔ نبیوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات کہہ رہا ہے، ہم انسان ہیں، ہم ایک معمولی انسان ہیں، اگر نبیوں کے اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے تو ہمارے اعمال کیسے بچیں گے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ اسی طرح سے اگر غور کر لیا جائے، جو مشرک ہوتا ہے، جو شرک کرنے والا ہے، وہ ہمیشہ جہنم کے اندر چلے گا، جہنم کے اندر ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے اس پر اللہ نے جنت کو حرام کر دی ہے، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر حرام کر دی ہے۔ غور کریں اگر ان آیتوں پر تو ایک انسان جو اس روئے زمین پر اپنی زندگی گزار رہا ہے، یقیناً ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی اگر صلاحیت ہے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نے کتنی بڑی بھول کی ہے، کتنی بڑی غلطیاں ہم سے ہو رہی ہیں۔ اسی طرح سے آج اگر دیکھا جائے تو دنیاوی خداؤں کی بھرمار لگی، جدھر دیکھا جائے ادھر دنیاوی خداؤں نے اپنا دعویٰ کر دیا ہے، جدھر دیکھا جائے ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمارے یہاں آؤ، میں اولاد دینے کے لیے تیار ہوں، اور لوگ جاتے بھی ہیں خوشی سے، چلو وہاں جاتے ہیں، وہاں اولاد ملے گی، وہاں پر ہماری بگڑی بنے گی، پہلے چلو تو صحیح، اور لوگ فخر کے ساتھ جاتے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ایسے تمام لوگ جن کو تم پکارتے ہو دنیا کے اندر، تم ان کو پکارو تو صحیح، اور دیکھو تو صحیح کہ وہ لوگ زمین و آسمان میں کسی ایک ذرے کے مالک نہیں ہیں، ان کے اندر اتنی طاقت و قوت نہیں ہے کہ وہ ایک ذرے کے برابر کوئی چیز پیدا کر سکیں، اور صرف یہی نہیں، ان کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ ایک مکھی پیدا کر سکیں، اور مکھی پیدا کرنا تو چھوڑ دو، اگر وہ مکھی کوئی چیز لے کر اڑ جائے تو ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس مکھی کو واپس بلا سکیں۔ آج ہم جن درگاہوں پر جاتے ہیں، جن مزاروں پر جاتے ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ بنا ہوتا ہے کہ یہاں پر آنے سے ہماری بگڑی بنتی ہے، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ وہاں پر وہ چیزیں جو کی جاتی ہیں صرف اور صرف یہ ڈھکوسلا پن ہے، صرف اور صرف وہاں پر برائیاں عام ہوتی ہیں، ان کے اوپر اگر ان کی قبر پر ایک مکھی بیٹھی ہے اسے اڑانے کی طاقت وہ نہیں رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ہمارا انسان، اس کی عقل اتنی، یعنی اس کی عقل پر اتنا ماد پڑ چکا ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو سوچے اور سمجھے بغیر ان قبروں پر جاتا ہے، اور وہاں پر یہ کہتا ہے کہ ان کے ذریعے سے ہمیں فائدہ پہنچتا ہے، ان کے ذریعے سے ہمیں فائدہ پہنچتا ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی سب سے بڑی کم عقلی ہے۔
ہماری عقل جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، ہماری عقل جو ہے وہ معاف ہو چکی ہے۔ اسی طرح سے اگر دیکھتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ مصیبت آتی ہے تو ایک انسان بھول بیٹھتا ہے کہ ہمیں کہاں جانا چاہیے کہاں نہیں جانا چاہیے۔ اگر اس پر مصیبت آتی ہے تو اس کا ایمان خطرے میں آ جاتا ہے۔ میرے بھائی، اگر ہم غور کریں مصیبت کس پر نہیں آئی؟ کیا آپ ہی ایک ایسے انسان ہیں کہ آپ ہی پر مصیبت آئی ہے؟ اس سے پہلے لوگوں پر مصیبت نہیں آئی؟ اس سے پہلے کے کتنے ایسے لوگ انبیاء گزرے ہیں جن پر بھی مصیبتیں آئیں۔ آپ دیکھیے یعقوب علیہ السلام کو، ایک اپنے بیٹے کی جدائی میں اتنا روئے، رو رو کر آنکھوں کی بینائی ختم کر لی، روتے رہے، اور ان کی یعنی جو دوسرے اولاد سے ان کے چہیتے بیٹے کو ان سے جدا کر دیا، لیکن اس کے باوجود کیا کہا؟ انما اشکو بثی وحزنی، میں اگر اپنی یہ بے قراری جو ہے اس کا اگر سوال کرتا ہوں اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اس کے علاوہ میں کسی کے پاس اپنے دکھ اور درد سنانے نہیں جاتا۔ اسی طرح سے اگر آپ دیکھیے انہی کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ دیکھ لیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کتنی آزمائشوں کے ساتھ گزرے، لیکن اس کے باوجود کیا انہوں نے اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کو پکارا؟ اگر ان کو مختصر ہم یہ دیکھتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو، کہیں ایسا ہوتا ہے کہ کنویں میں ڈالے جاتے ہیں، بھائیوں نے، سگے بھائیوں نے لے جا کر کنویں میں پھینک دیا، کہیں ایسا ہوتا ہے کہ وہاں سے نکلے تو مصر کی منڈیوں میں بکتے رہے، وہاں سے نکلے تو جیل میں قید خانے میں رہ کر اپنی زندگی گزارتے رہے، قید خانے میں رہ کر مجبور ہوئے اپنی زندگی گزارنے پر۔ وہاں سے اگر نکلتے ہیں پھر یہ دیکھتے ہیں کہ جب ملکہ زلیخا جو تھی اس کے فریب کاریوں میں انہوں نے جب اپنی طرف انہیں مائل کیا، کھینچنا چاہا، تو ایسی حالت میں کیا کہا؟ معاذ اللہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، میں تمہارے فریب میں آنے والا نہیں ہوں، میں اللہ رب العزت کو پکارا تھا۔ ایسی تمام تر حالتوں اور آزمائشوں کے بعد اگر انہوں نے پکارا تو کیا کہا؟ معاذ اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں کسی فلاں پیر اور فقیر سے نہیں ڈرتا، بلکہ اللہ رب العزت کو حاضر مانا اور کہا کہ اللہ سے میں ڈرتا ہوں۔ اسی طرح سے اگر آپ کو واقعات دیکھے ہیں، جتنے بھی نبیوں کو آپ دیکھیے، ان کی زندگی، پوری زندگی آزمائشوں سے گزری۔ 900 ساڑھے 900 برس دعوت و تبلیغ کرتے رہے، بیٹا ایمان نہیں لایا۔ کس کو پکارا؟ اللہ رب العزت کو پکارا، اللہ رب العزت کو اپنا مالک اور اپنا داتا مانا، لیکن اس کے باوجود آج ہم انسان اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر دیکھیں گے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی اس واقعے کے بعد کی مزار بنانا، جگہوں جگہوں پر اس طرح کی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، اور معاف کیجئے گا کہ یہ باتیں تھوڑی کڑوی بھی ہو سکتی ہیں، وہ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبور وان یقعد علیہ وان یبنى علیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ قبروں کو پکی بنائی جائے اور اس پر بیٹھا جائے، اس پر عمارتیں بنائی جائیں۔ ان ساری چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور اسی طرح سے اگر دوسری حدیث دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تصلوا الی القبور ولا تجلسوا علیہا، تم قبروں پر نماز نہ پڑھو، قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ، اور اسی طرح سے ولا تجلسوا علیہا، ولا تجلسوا علیہا، اس پر تم نہ بیٹھو۔ قبروں کو سجدہ کرنا، قبروں کو سجدہ کرنا، آج اگر غور کر لیا جائے تو ہم جو یہ ساری خرافات کے اڈے ہیں، یہاں پر ہوتا کیا ہے؟ کس کو لوگ سجدہ کرتے ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ آپ دیکھیے وہاں قبروں کو سجدہ کیے جا رہے ہیں، قبروں پر لوگ جا کر چڑھاوا چڑھاتے ہیں، اپنی منتیں مانگتے ہیں، اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ غیروں کے در پر سجدہ جھکاتے ہیں۔ یہ پیشانی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکانی چاہیے، یہ سر جو جھکے تو صرف اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود اس کو ہم غیروں کے در پر جھکاتے ہیں۔ یہی نہیں، اور اس کے اندر اگر آپ غور کریں گے تو ممبئی کے اندر آپ دیکھیں گے حاجی علی جو کہ بہت مشہور درگاہ جو کہ سمندر کے اندر بنی ہوئی ہے، وہاں پر اگر آپ دیکھیے تو اس کے اندر ایسی خرافات ہیں کہ جس کو انسان تصور نہیں کر سکتا۔ اتنی برائیاں عام ہیں کہ ایک انسان، ایک باضمیر انسان دیکھے تو اس کی غیرت اسے اس بات کی اجازت نہیں دے گی کہ یہاں پر اتنے خرافات، لیکن وہاں پر اکثریت کس کی ہوئی، تعداد کس کی زیادہ ہوتی ہے تو دیکھا جائے تو وہاں پر تعداد سب سے زیادہ عورتوں کی ہوتی ہے۔
اس لیے کہ عورتوں کو شیطان جو ہے بہت جلدی اپنی جال کے اندر پھنسا لیتا ہے۔ وہاں پر جانے کے بعد یہ عورتیں ایسی گندی اور گھٹیا حرکتیں کرتی ہیں کہ جس کو دیکھ کر ایک انسان ڈوب مر جائے، شرم آتی ہے ایسے لوگوں کو دیکھ کر۔ اور یقین مانیے کہ وہاں پر جانے والی عورتیں یہ صرف ایسی نہیں ہیں کہ جن کے پاس علم نہیں ہے، کتنی ایسی عورتیں ہیں جن کے پاس علم ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو یہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس دین کا علم ہے، وہ کہنے کے اعتبار سے اپنے آپ کو عالمہ اور فاضلہ کہتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان درگاہوں پر جاتی ہیں اور درگاہوں پر جا کر چادریں چڑھاتی ہیں اور یہ ثابت کرتی ہیں کہ ہم کہیں سے نہیں مل سکا تو ہمیں اس درگاہ سے ملے گا۔ یقین مانیے کہ اگر اللہ نے تمہیں کوئی چیز نہیں نوازا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں دے سکتا، کوئی نہیں دے سکتا۔ پوری دنیا کے لوگ ایک طرف ہو جائیں اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی چیز نہیں دینا چاہتا ہے، پوری دنیا کے لوگ مل کر نہیں دے سکتے۔ لیکن اس کے باوجود ہماری حالت و کیفیت کیا ہے؟ ان مزاروں کی طرف جانا اور اسی طرح سے ان پر جتنے خرافات ہیں، ان خرافات میں خود تو ڈوبے ہیں، دوسروں کو بھی، اپنی بیوی بچوں کو بھی لے جا کر ڈبا دیتے ہیں۔ اسی طرح سے دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ یہ کہا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تم اپنی قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ۔ یہود و نصارہ پر لعنت ہو، وہ اس لیے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، لیکن اس کے باوجود ہمیں عقل نہیں آتی، رونا روتے ہیں۔ کس کا روئے؟ کون سی ایسی برائی ہے جو ہمارے معاشرے میں عام رہی ہے؟ کوئی ایک برائی ہے تو چلو ہم اس کے لیے رو لیتے ہیں، ایک برائی پر رو کر ماتم کر کے ہم اسے ختم کر لیتے ہیں، لیکن آج پورا جسم چھلنی ہے، معاشرے میں ساری برائیاں عام ہو چکی ہیں۔ کون سی ایسی برائی ہے جس کی طرف ہمیں تنبیہ کی جائے؟ کون سی ایسی برائی ہے جو ہمارے اندر پائی نہیں جاتی؟ اسی طرح سے اگر دیکھا جائے تو شرک اصغر، چھوٹے جو شرک ہیں، یہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے۔ ایک تو بڑے شرک ہیں اور ایک چھوٹے جو شرک ہیں وہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت دھڑلے کے ساتھ عام ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھیے غیر اللہ کی قسم کھانا، غیر اللہ کی یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کا قسم کھانا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ اب آپ دیکھیے ہمارے نوجوان آج کس کی قسم کھاتے ہیں؟ نوجوانوں میں اکثر جو قسم کھانے کی چیز میں دیکھتا ہوں، ماں کی قسم لوگ کھاتے ہیں، اولاد کی قسم کھاتے ہیں، بیٹے کی قسم کھاتے ہیں، ایسی قسمیں کھاتے ہیں اور ہمیں یہ نہیں لگتا کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود اگر دیکھا جائے تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا، جس نے تعویذ پہنا، اس نے شرک کیا۔ چھوٹے بچوں کو یہاں پڑھنے بچے آتے ہیں، ان کے گلے میں تعویذ لٹکے ہوئے آتے ہیں۔ کون پہنایا جی؟ امی نے پہنایا، ابو نے پہنایا۔ کہاں سے؟ فلاں درگاہ سے لائے۔ کیوں پہنے جی؟ وہ اس لیے کہ ہم رات میں ڈرتے ہیں۔ اگر آپ اتنے بڑے خیر خواہ ہیں اپنے بچوں کے، اپنے ماں باپ اگر اتنے بڑے خیر خواہ ہیں تو اس کے علاوہ آپ یہ کریے کہ کم سے کم آپ دعائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں وہ دعائیں کر کے سلائیے، پھر دیکھیے خواب میں بچہ ڈرتا ہے یا نہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ دیکھتے ہیں نجومیوں کے پاس جانا، اور اگر ان کے پاس کوئی جاتا ہے، ان کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے جو وہ کہتے ہیں، تو یقین مانیے کہ لم تقبل الصلاۃ 40 لیلہ، 40 راتوں کی نماز آپ کی قبول نہیں ہوگی۔ صرف ایک بار کسی کے پاس گئے، کوئی کاہن نجومی ہے، کوئی غیب کی بات اس نے کہا اور آپ نے تصدیق کر لی کہ ہاں فلاں صاحب کہہ رہے ہیں تو ایسا ہی، 40 راتوں کی نماز آپ کی قبول نہیں ہوگی۔ تو ان ساری چیزوں کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں خلاصہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور اس شرک سے نجات صرف یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی غیر کی عبادت نہ کی جائے۔ اگر مشکل کو مانا جائے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمارا مالک و خالق ہے۔ آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو شرک جیسی بری چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت آج کے اس خطبہ جمعہ میں جتنی بھی باتیں ہم نے سنی ہیں،
اللہ رب العزت ان تمام تر باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت ہم سے جو کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں ان غلطیوں کو معاف فرما۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگ تیرے اس گھر کے اندر بیٹھ کر یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو مسجد و مدارس سے جوڑ دے۔ اللہ رب العزت ہمارے نوجوانوں کو 5 وقتہ نمازی بنا دے۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں نماز کی محبت ڈال دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری جو جائز خواہشات ہیں ان خواہشات کو پوری فرما۔ اللہ رب العزت ہمارے وہ احباب جن کا انتقال ہو چکا، اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے۔ اللہ رب العزت اگر قبر میں عذاب ہو رہا ہو تو ان کے عذاب کو دور فرما۔ اللہ رب العزت ہمارے وہ مسلمان بھائی جہاں بھی ہیں جس حال میں ہیں انہیں خوشیاں نصیب عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی جب تک کہ دنیا میں زندہ رہیں، ایمان اور اسلام پر زندہ رہیں، اور ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔